یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم سب کو چاہیے کہ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں، اس لیے کہ حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دنیا دھرتی پر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، حشر کے میدان کے اندر وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک پایا جائے گا۔ پیارے دوستو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بڑا انسان، بڑا کوئی نیتا یا ادھیکاری جب ہمارے بیچ میں آتا ہے اور ہمیں ان سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہم ان سے ملاقات نہیں کر پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اتنے ہجوم ہوتے ہیں، اتنے لوگوں کی تعداد ہوتی ہے کہ ہم اس بھیڑ کو چیڑ پھاڑتے ہوئے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ناکامیابی ہمارے ہاتھ لگتی ہے۔ پیارے دوستو، جب دنیا کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑا انسان سے ملاقات کرنا ہمارے لیے مشکل ہو سکتا ہے، تو ذرا اندازہ لگائیں کہ جب حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، اس وقت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ ہم گنہگاروں کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ اس وقت کیا اس بھیڑ میں ہمارا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا آسان ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس بھیڑ میں ہم ان سے ملاقات نہیں کر سکتے ہیں۔ وہی شخص ان کے قریب ہو سکتا ہے، وہی شخص ان سے ملاقات کر سکتا ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک محبتانہ انداز میں کثرت سے پڑھا ہوگا۔ پیارے دوستو، میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے درود پاک کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک عاشق رسول کشتی پر سوار ہو کر ندی سے گزر رہا تھا، تو اس کی عادت تھی، اس کا یہ معمول تھا کہ وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ جہاں بھی رہتا، جس حال میں بھی رہتا، وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا۔ کشتی پر جب سوار ہوا تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت بھرا انداز میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ پیارے دوستو، جب شروع کرتا ہے درود پاک پڑھنا تو ایک مچھلی جو ندی میں تیر رہی تھی، اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کشتی کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ وہ عاشق رسول درود پاک پڑھتا رہتا ہے اور مچھلی درود پاک سنتی رہتی ہے۔ محبت سے جب وہ سنتی ہے، جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے تو ایک مچھوارہ اپنے جال کو پھینکتا ہے۔ جب اس جال کو پھینکا تو محبت میں گرفتار تھی، درود پاک سننے میں اتنے محو ہو چکی تھی کہ اسے دوسری چیزوں کا خیال نہ رہا۔ وہ مچھلی مچھوارے کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ وہ مچھوارہ جب بازار لے کر آتا ہے اسے بیچنے کے لیے، تو میرے پیارے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی بازار میں اس نیت سے جاتے ہیں کہ اگر کوئی عمدہ، کوئی اچھا مچھلی ملے گا تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کریں گے۔ پیارے دوستو، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس مچھلی پہ پڑتی ہے تو اس مچھلی کے اندر ایک ایسی کشش ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس مچھلی خرید لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، وہ گھر لے جاتے ہیں اور اپنے شریک حیات سے کہتے ہیں اسے بنا دو، اس لیے کہ آج حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کریں گے۔ پیارے دوستو، وہ مچھلی جب صاف ہو جاتی ہے اور جب ہاڈی پر چڑھائی جاتی ہے اور جب آگ جلائی جاتی ہے تو آگ سرد ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ شریک حیات پریشان حال ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ عالم ہوتا ہے
کہ بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ مچھلی پکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتی ہے تو اپنے شریک حیات سے پوچھتے ہیں مچھلی تیار ہو گئی؟ ان کے شریک حیات نے کہا کہ میں بہت بار کوشش کی اس مچھلی کو بنانے کے لیے، لیکن جب بھی آگ جلانے کی کوشش کرتی ہوں آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سرد ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے۔ اے میرے سرتاج، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہوتے ہیں اور سارا واقعہ نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہیں۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب داں نبی ہیں، غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تجھے پتہ نہیں ہے ایک میرا عاشق رسول کشتی پر سوار ہو کر مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھ رہا تھا، یہ محبت بھرا انداز میں اسی ندی میں تیر رہی تھی، جب اس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو میری محبت میں درود پاک سننے لگی، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی آگ اس پر حرارت نہیں کر رہی ہے۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ بھی اس مچھلی پہ اثر نہیں کرے گی۔ پیارے دوستو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو مچھلی کا عالم ہے، اگر مجھ پہ کوئی انسان محبت سے کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا اور جہنم کی آگ اس شخص پہ اثر نہیں کرے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، کثرت سے درود پاک اپنے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ ہماری عادت ہونی چاہیے، یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ جب یہ ہمارا معمول، ہماری عادت بن جائے گی تو یقین جانیں دنیا کا ہر کام آسان ہو جائے گا، ہر مشکل دور ہو جائے گی، اور ہمارے گھروں میں بھی خوشحالی آئے گی، اور ہماری زندگی میں ایک نیا انقلاب، ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا، اور ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی۔ آمین۔ السلام علیکم۔